لا إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقال الله تبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في يوم البعث والمحشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات الأولي وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات التخريج رسالة أنوار وجه محمد ولم يبق نور ما لنجم المنور سقى بشر الأبرار من حوض الكوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر. عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منزل وعلى آلك السلام وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. رضي الله وَكَا جو دو کرم ہے شہ بطحا تیرا وَكَا جو دو کرم ہے شہ بطحا میں بھی ہے
ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا تیری سرکار میرا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میرا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا باس ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم ہم سب کے ہاتھ پر نازل فرمائے تھے اس کے حبیب کا مندوں کے طبیب روحی فدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت عنایت کرم اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ان گناہگاروں کو نصیب فرمائے ان کی امت کے اولیاء کرام بالعموم اور خاص طور سے حضور محبوب ربانی قطب سبحانی غوث سمدانی شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں ہر جگہ ہماری آپ کی تذکیری فرمائیں آپ حضرات تھوڑا اور آگے تشریف لے آئیے آگے آ جائیے ماشاءاللہ تاکہ بعد میں آنے والوں کو سہولت ہو جائے جزاک اللہ جزاک اللہ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود و سلام پر ادرانا پیش کریں بڑی توفیق اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلوات و سلام علیک یا حبیب اللہ محترم حضرات پچھلے روز یعنی گزشتہ کل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہوئی تو اللہ کے حکم سے ہمارے آقا نے نبوت کا اعلان فرمایا نبوت کا اعلان فرمایا تو سب سے پہلے جو مشرف اسلام ہوئی وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شریک حیات ہماری اور آپ کی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں آزاد مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لائے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں میں حضرت زید بچوں میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر جمیل چل رہا تھا حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ خصوصیات ہیں جو امت میں کسی کو وہ خصوصیت حاصل نہیں امت میں کسی کو بھی وہ خصوصیت حاصل نہیں اور وہ سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے کہ جب حجۃ الوداع آخری حج جب سرکار دو عالم نے اپنی حیات مبارکہ کا یہ فرمایا ہے اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1 لاکھ سے زائد صحابہ کرام کا مجمع تھا راستے میں ایک جگہ غدیر خم نام غدیر کہتے ہیں کنویں کو خم نام کے کنویں کے پاس جب لوگ ٹھہرے تو وہاں پر ہمارے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے ارشاد فرمایا بات و نصیحت فرمائی اللہ کی حمد کی لوگوں سے خطاب فرمایا خطاب کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اونچا کیا اور علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو کہ جس کا میں آقا ہوں اس کے آقا علی ہے جن کو خطاب کیا جا رہا ہے اس میں سے کون ہے حضرت عمر فاروق ہے حضرت عثمان غنی ہے حضرت ابوبکر صدیق ہے حضرت طلحہ ہے حضرت زبیر ہے حضرت سعد ہے بڑے بڑے اجلہ صحابہ کرام موجود ہیں
کہ امت میں بالاتفاق سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے برتر اگر امت میں کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ترتیب آج سکے نہیں ہو پا رہی، کیا ہوئی سیٹ ہو جائے مرتبہ بس پھر دوسرا نہیں کرنا. حضرت علی شیر خدا رضی اللہ، یہ ترتیب برابر چلی آ رہی ہے. لیکن ان سب کے باوجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ابو بکر امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل، بلکہ پوری دنیا میں سب سے افضل بشر ہے. نبیوں کے بعد، نبی اور رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن یہاں پر غدیر خم میں، خم نامی کنویں کے پاس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کا ہاتھ لے کر بلند کیا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، یعنی جس کا میں آقا ہوں اس کے آقا علی ہیں. بتانا کیا مقصد ہے؟ بتانا مقصد یہ ہے میرے امتیوں، میں اللہ کے حکم سے تم کو عطا کرنے کے لیے آیا تھا، دینے کے لیے آیا تھا. تم نے جو مانگا ہم نے دیا، جو اللہ نے مجھ کو ذمہ داری دی تھی وہ ذمہ داری پوری کی. طریقت دی، شریعت دی، حقیقت دی، معرفت دی، اللہ کا احکام دیا، قرآن دیا، نماز جیسی عبادت دی، روزے جیسا نظام دیا، حج جیسا اصول دیا، حج جیسی عبادت دی، سب کچھ دیا. لیکن یاد رکھو من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، کہ جس کا میں آقا ہوں اس کے آقا علی ہے. یعنی کیا مطلب؟ تم شریعت تو حاصل کر سکتے ہو، طریقت کے اصول تو حاصل کر سکتے ہو، اللہ کی معرفت تو مل سکتی ہے، لیکن ولایت ملے گی تو علی کی طرف سے ملے گی. ولایت ملے گی تو علی کی طرف سے ملے گی. اسی لیے سارے نبیوں، سارے ولیوں کی ولایت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مولا علی سے. چاہے جس سلسلے کا ہو، چاہے قادری ہو، چاہے سہروردی ہو، چاہے چشتی ہو، چاہے نظامی ہو، چاہے صابری ہو، چاہے کلیری ہو، چاہے بارسی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، چاہے نقشبندی ہو، سارے سلسلے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتے ہیں، اور مولا علی کے توسط سے سرکار دو عالم کی طرف پہنچتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، علی فرماتے ہیں کہ جو رسول کے پاس ایک مرتبہ آئے گا میرے پاس دو مرتبہ آئے گا. جو میرے پاس ایک مرتبہ آئے گا، جو نبی کے پاس ایک مرتبہ آئے گا وہ میرے پاس دو مرتبہ آئے گا. تو آخر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو بلایا اور بلا کے پوچھا کیوں علی تم نے ایسا کہا ہے کیا؟ تم نے ایسا کہا ہے کیا؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا آقا میری کیا مجال، میری کیا اوقات جو میں کہوں، بلکہ یہ تو آپ ہی نے فرمایا ہے. میں نے کہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں نے کہا کہ آقا آپ ہی نے کہا ہے؟ کہ کیا کہا؟ آپ نے کہا انا مدینۃ العلم و علی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کے دروازہ ہے. یا رسول اللہ جب کوئی شہر میں داخل ہوگا تو دروازے سے جائے گا، جب واپس آئے گا تو دروازے سے ہوگا. یعنی نبی تک پہنچنا ہے تو پہلے علی تک پہنچو، بغیر علی تک پہنچے تو نبی تک نہیں پہنچ سکتے. نبی کے در سے کیا ملا ہے؟ جاتے جاتے علی شیر خدا کو بتاتے ہوئے جاؤ، بتاتے ہوئے جاؤ. یہ حدیث پوری اس طریقے سے ہے. آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم و ابو بکر بنیانها و عمر جدارها و عثمان سقفها و علی بابها. آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، اگر میں علم کا شہر ہوں تو اس کی بنیاد ابو بکر صدیق ہے، اس کی دیوار عمر فاروق ہے، اس کی چھت عثمان غنی ہے، اور علی اس کے دروازہ ہے. بہرحال اہمیت تو دروازے کو ہے، کیونکہ چھت کوئی نہ ایسے ہی چھت سے نہیں اتر سکتا، دیوار توڑ کے نہیں گھس سکتا، بنیاد نہیں کھود سکتا. جائے
پہنچ سکتا، وہ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے نکاح میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے چہیتی، سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ کون فاطمہ الزہرا؟ جگر گوش ہے مصطفیٰ، سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آقا خود فرماتے فاطمہ بزت منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کیونکہ اہل علم حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو بزا کہتے ہیں 2/3 کو، 2/3 یعنی 2/3 حصہ 2/3 پارٹ میرا فاطمہ میں موجود ہے۔ اور 2/3 کو اگر ڈیوائیڈ کرو گے 1/3 سے تو خاتون جنت کا ایک حصہ امام حسن پر اور ایک امام حسین پر۔ اسی لیے کسی نے سچ کہا، سر سے پاتک تھے تصویر احمد، سر سے پاتک تھے تصویر احمد، فرق اس میں ذرا بھی نہیں تھا، ہو بہو شکل شان محمد تھے حسین و حسن۔ وہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک بات اور آپ نے شاید اس سے پہلے سنی ہو یا نہ سنی ہو، دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا کام شروع کیا، تبلیغ کا کام شروع کیا، کفار و مشرکین نے بڑی زوردار طریقے سے مخالفت کی، بائیکاٹ کر دیا۔ مخالفت کرنے والوں میں ابو جہل سرو سروا، عتبہ شیبہ، ابو سفیان نے بھی مخالفت کی۔ ایسی مخالفت کہ جنگ بدر میں لڑائی کرنے کے لیے آ گئے، جنگ احد میں جنگ کرنے کے لیے آ گئے، پلٹ کر ایسا حملہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک تک شہید ہو گئے۔ ہر جنگ میں، جنگ خندق میں بھی ابو سفیان کمانڈری کرتے ہوئے آئے، لیکن ابو جہل نے بھی مخالفت کی، ابو سفیان نے بھی مخالفت کی۔ دونوں رشتے میں سرکار دو عالم کے چچا ہوتے ہیں، دونوں رشتے میں سرکار دو عالم کے چچا ہوتے ہیں، ابو جہل بھی اور ابو سفیان بھی۔ لیکن ابو سفیان اسلام لیا ہے، مسلمان ہو گئے، صحابہ میں شمار ہو گیا، اور ابو جہل جہالت میں ہی ڈوبا رہا، مر گیا، قتل ہو گیا جنگ بدر میں۔ کیوں؟ سبحان اللہ۔ کیوں؟ تاریخ کے برس جب ہم نے پڑھتے تو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کا ایک عمل ایسا تھا، سبحان اللہ، کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کم سنی کی عمر میں ہے، چھوٹی سی ہے، باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے جاتی تھی جب نا، تو بچے ان سے کھیلتے نہیں تھے کہ جاؤ بھگو، ہم تم سے نہیں بولے، تم سے کٹی، تم سے نہیں بات کر رہے، جاؤ، تمہارے بابا کہتے ہیں کہ لات عزا منات کی پوجا مت کرو، حبل کے سامنے سجدے مت کرو، ایک اللہ کو مانو، نیا دین لے کر آئے ہیں، نئی بات لے کر آئے ہیں، بتوں کی پوجا سے منع کرتے ہیں، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے، جا ہٹو بھگو، ہم تمہارے ساتھ نہیں کھیلتے۔ خاتون جنت روتی ہوئی آ جاتی تھی۔ ہماری آپ کی ماں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کو تسلی دیا کرتی تھی، سمجھاتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، خاتون جنت باہر بچوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ بچپنی کی عمر ایسی ہوتی ہے کہ بچوں کو بچوں کے ساتھ اچھا لگتا ہے، سب بچے کھیل رہے ہیں، وہ کھڑی دیکھتی رہتی تھی۔ ابو جہل وہاں سے گزرا، ابو جہل نے قریب بلایا اور دونوں مونڈھے پکڑ کے ہلا کر کہا، تیرا باپ نئے دن کی بات کرتا ہے، کہتا ہے آج لات عزا منات کی پوجا مت کرو، تو تیرا باپ ایسا کرتا ہے۔ ایسی مذاق میں ایک چانٹا مار دیا، چانٹا مارا، خاتون جنت کو بڑا صدمہ پہنچا۔ مار کر کی تکلیف کم تھی، جو بابا کو برا بھلا کہا نا، اس کی تکلیف زیادہ تھی۔ ام المؤمنین کے پاس آئی، حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اماں آج دادا ابو جہل نے بابا کو ایسا ایسا کہا ہے، کہا تمہارا بابا جھوٹا ہے، تمہارا بابا غلط بولتا ہے، ہمارے بابا جھوٹے کیسے ہو سکتے ہیں، غلط کیسے بول سکتے ہیں، اور اس نے مجھے مارا بھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو آرام فرماتی، جیسی سنا خاتون جنت رو رہی ہے اور بتایا مارا ہے، فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، کبھی بھی بچوں کے معاملے میں نہیں بولنے والے، آقا اٹھ کر بیٹھ گئے۔ بیٹی کا درد، بیٹی کا رونا دیکھ نہ سکے، قریب بلایا اور کہا کہ بیٹی جاؤ ابو سفیان کے پاس اور جا کر کہنا، ان سے جا کے ابو جہل کی شکایت کرو
اور کہنا کہ میرے بابا نے کہا ہے کہ آپ جا کے ابو جہل سے اس کا بدلہ لیجیے یا اس کو سمجھائیے ورنہ میں خود جا کے ابو جہل سے بات کروں گا۔ خاتون جنت ابو سفیان کے پاس پہنچی۔ ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے، وہ کافر ہی تھے، مشرک تھے۔ ان کے پاس پہنچی تو بتایا دادا ہم کو دادا ابو جہل نے مارا ہے اور ہمارے بابا کو ایسا 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 کہا۔ جیسی ابو سفیان نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو روتے ہوئے دیکھا، فوراً چپٹا لیا، سینے سے پیار کیا، کہا بیٹی اچھا ایسا کیا، چلو گودی میں لے کر ابو جہل کے پاس گیا۔ ابو جہل کے پاس پہنچے اور جا کر اس کا بازو پکڑ کر ہلایا کہ تو پاگل ہو گیا ہے، اتنا بڑا سردار ہو کے ایک چھوٹی سی بچی کو مارتا ہے؟ بیٹی فاطمہ تو بھی اس کے منہ میں چانٹا مار اس کے منہ میں چانٹا۔ خاتون جنت 3-4 سال کی عمر ہے، چھوٹی سی بچی ہے، لیکن میں بدلہ نہیں لوں گی کیونکہ میرے بابا نے مجھے سکھایا ہے کہ بیٹا بدلہ لینے سے اچھا معاف کرنا ہے، معاف کرنا ہے، میں معاف کرتی ہوں۔ لیکن ابو سفیان نے خاتون جنت کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ابو جہل کے منہ میں 2-3 چانٹے مارے، پھٹ 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 مارا۔ چھوٹی سی بچی کھلکھلا کے ہنس پڑی، مسکراتی ہنس پڑی۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے چپ سناٹے کے عالم میں کیا ہو گیا؟ ابو سفیان نے خاتون جنت کو گودی سے اتارا، پیار کیا اور واپس چھوڑ دیا۔ خاتون جنت چھوٹے چھوٹے قدموں سے بھاگتے ہوئی گھر پہنچی تو دیکھا ہنس رہی تھی، تھوڑی دیر پہلے آئی تھی رو رہی تھی، اب ہنستی ہوئی پہنچی۔ جب روتی ہوئی آئی تھی تو سرور کائنات ان کو روتا دیکھ کر خود رونے لگے تھے۔ اب ہنستی ہوئی آئی ہے تو بھی سرکار دوارم رو رہے ہیں۔ یہ خوشی کے آنسو ہے، وہ غم کے آنسو تھے، یہ خوشی کے آنسو ہے۔ پوچھا بیٹی کیا ہوا؟ بتایا بابا ایسا ایسا ہوا، میں تو نہیں مار رہی تھی، میں نے تو منع کر دیا تھا، لیکن انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر زبردستی مجھے مارا، اس کے منہ میں میں نے چھانٹے توڑ دیے، مجھے بہت اچھا لگا بابا، میں بہت خوش ہو گئی بابا۔ کہ بیٹی تو خوش ہے؟ کہاں بابا خوش ہوں، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ ابو سفیان نے میری بیٹی کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی رحمت سے محروم مت کرنا۔ یہ سرکار دو عالم کی دعا تھی جو ابو سفیان مشرف اسلام ہو گئے۔ وہ خاتون جنت کہ جن کو سرکار دو عالم اتنا چاہتے تھے کہ جب وہ آتی تھی تو سرکار ان کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، محبت میں کھڑے ہو جاتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ کھڑا ہونا ہی شرک ہے، اللہ تعالیٰ ایسے کا مخلوق سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن کو ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے۔ ارے علم کی بات ہے، اہل علم سے آ کے کرو، سمجھو، سیدھے سادھے مسلمانوں پر فتوے مت تھوپو۔ سرکار عالم کھڑے ہو جاتے تھے، اگر کھڑا ہونا شرک ہوتا تو آپ شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے یا شرک پھیلانے کے لیے؟ نعوذ باللہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے۔ سرکار کی طبیعت مزمحل ہے، عدالت ہے۔ خاتون جنت آئی، جیسی اندر آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آج نقاہت کی وجہ سے کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں، بیٹھ گئے ٹیک لگا کر، بیٹھ گئے۔ آؤ میری بیٹی، اپنی چادر تطہیر اور پھیلا دی، آؤ بیٹی فاطمہ قریب آئی۔ سرکار دو عالم نے محبت سے خاتون جنت کا ہاتھ لیا اور چوم لیا، ہاتھ لے کے چوم لیا۔ معلوم یہ ہوا محبت میں ہاتھ چومنا سرکار کی سنت ہے، شرک نہیں ہے، سنت ہے۔ بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں کیا بیماری ہے، کون سا ان کی وائرس ان کے دماغ میں گھس گیا ہے، کون سا بیکٹیریا ان کے اندر داخل ہے جن کو ہر چیز میں شرک نظر آتا ہے۔ چوم لیا تو شرک، کھڑے ہو گئے تو شرک۔ اب ایک چوم لیا تو شرک ہو ہی نہیں سکتا، شرک کی شکن تو ہو سکتا ہے، شرک شکن ہو سکتا ہے، شرک نہیں ہو سکتا۔ شرک کی شکن جانتے ہیں؟ شرک کو مٹانے والا ہو سکتا ہے، کیونکہ شرک کیسے کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات یا صفات میں کسی کو شریک کرنا۔ جو کام ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، سیدھے سمجھو، جو کام اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ کام غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر عبادت ہم اللہ کی کرتے ہیں، نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں،
کسی اور کے لیے نماز پڑھیں گے تو شرک ہے. روزہ ہم اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اگر کسی اور کے لیے روزہ رکھیں گے تو یہ شرک ہے. زکوٰۃ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں، کسی اور کی رضا کے لیے دیں گے، کسی اور کے حکم سے دیں گے تو شرک ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ چومنا کہاں سے شرک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ چومنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے. کسی پاگل کو ہوا میں چومتے دیکھا ہے کیا؟ کرتے دیکھا ہے؟ اب آج کل تو فلائنگ کس چلنے لگی ہیں، ماڈرن زمانہ آ گیا ہے، لیکن چومنے کے لیے کسی کا ہونا ضروری ہے نا. ابے اللہ کو جب دیکھ ہی نہیں سکتے، اللہ کو چھو نہیں سکتے، تو چوم کہاں سے سکتے ہیں؟ جب چوم نہیں سکتے تو بندے کو ہم نے چوم لیا اور بتا دیا کہ ہم نے چومتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ نہیں غیر اللہ ہے. اب سرکار نے خود اعلان فرما دیا حجر اسود کو چوما. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کا بوسہ دے رہے اور کہہ رہے ہیں حجر اسود مجھے معلوم ہے کہ تو پتھر ہے، کوئی ذرا فائدہ نہیں پہنچا سکتا، لیکن میں نے اپنے آقا کو چومتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے تجھ کو چوم رہے ہیں. میرے آقا کے لب لگے ہیں تجھ پر اس لیے چوم رہا ہوں. آقا نے حجر اسود کو بھی چوما. آقا نے حسنین کریمین کو بھی چوما. حسین کریمین کے کبھی گال چومے، کبھی حلق چوما، کبھی پیشانی چومی، بیٹی فاطمہ کا ہاتھ چوما. دنیا کو بتا دیا اگر حسن حسین جیسا بشر ملے تو چوم لینا، حجر اسود جیسا حجر ملے تو چوم لینا، تو چوم لینا. ارے دیکھو یار چومتے سب ہیں. اب چومنے کی بات آ گئی تو 2 منٹ اور صحیح. چومتے سب چومتے. ایک مولوی صاحب بہت لمبی تقریر کر رہے تھے جوش میں، چومنا شرک، یہ چومنا شرک، یہ چومتے ہیں، مراجہ کی چومتے ہیں، دہی چومتے ہیں، بزرگوں کے ہاتھ چومتے ہیں، اماں کے پاؤں چومتے ہیں، یہ سب شرک. صبح دیکھا ہے روڈ کے کنارے اڈلی بڑا کھا رہے ہیں کہ اتنے میں ایک بچہ آیا، نا میرا بچہ آسمان کے نیچے روڈ کے کنارے. تھوڑی دیر میں ایک اور بچہ ہے، دادا میرا پوتا آ. یا اللہ، بیٹا آیا تو چوم رہے ہیں، ناتی آیا تو چوم رہے ہیں، پوتا آیا تو چوم رہے ہیں. ایک سنی مسلمان دیکھ رہا تھا، پکڑ لیا کہ حضرت جی آپ تو بیان میں کہہ رہے تھے چومنا شرک ہے، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کو کیوں چوما؟ کہ یہ میرا نواسا ہے. اس کو کیوں چوما؟ کہ یہ میرا پوتا ہے. اس کو کیوں چوما؟ یہ میرا بیٹا ہے. کہ جب اپنے والوں کو سب کے سامنے چوم رہے ہو، جب باہر اتنا چومتے ہو تو اندر نہ جانے کتنا چومتے ہو گے. کہ خاموش، یہ میرے گھر والے ہیں. حضرت جی دھاڑ کے بولے خاموش، these are my families، یہ میرے گھر والے ہیں، میرا نواسا، میرا پوتا، میرا بیٹا، میری بیٹی، میں چوموں چاٹوں کچھ کرو، تم سے کیا مطلب؟ سننے کی طرف یہ بول اٹھا، بابا تمہارا بیٹا تم چومو، تمہاری بیٹی تم چومو، تمہارا ناتی تم چومو، تمہارا پوتا تم چومو. ہمارے غوث، ہمارے خواجہ، ہمارے دادا، ہمارے مرشد، ہمارے ماں باپ ہم چومے، چاہے جو کچھ کرے، تم سے کیا مطلب؟ ارے فرق ہے تم گھر تک رہ گئے، ہم اللہ والے کے در تک پہنچ گئے. ہم گھر میں بھی چومتے ہیں، اللہ والے کے در بھی چومتے ہیں، حجر اسود بھی چومتے ہیں، غوث پاک کی دہلی بھی چومتے ہیں، ماں کے قدم بھی چومتے ہیں، باپ کا ہاتھ بھی چومتے ہیں، مرشد کی دست بوسی بھی کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کے گلے میں پیار بھی کرتے ہیں. یہ ہم گھر والوں کو بھی چومتے ہیں، اللہ والوں کو بھی چومتے ہیں. یہ اپنی اپنی قسمت ہے، تمہاری قسمت میں نہیں لکھا ہے، تم نہیں پہنچ پائے تو اس میں ہماری کیا غلطی؟
ہم پہنچ گئے، اللہ کا شکر ہے۔ خاتون جنت آئی، سرکار دوارہ نے چادر تطہیر بچھا دیا، بوسہ دیا، بیٹھو میری بیٹی، بیٹھ جاؤ۔ کان میں کچھ کہا، بابا نے اپنی بیٹی کے کان میں، سرکار دوارہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں کچھ کہا، سنا، سن کے خاتون جنت رونے لگی۔ سرور کائنات نے جب بیٹی کو روتے دیکھا، آقا کے چشمان مبارک بھیگ گئے، پھر قریب کیا، پھر قریب کر کے کچھ کہا، جس کو سن کر خاتون جنت ہنسنے لگی، ہنسنے لگی، مسکرانے لگی، خوش ہو گئی۔ یہ معاملہ چل ہی رہا تھا، دور سے ام المومنین ہمارے آتی اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دور سے کھڑے ہو کر یہ منظر کو دیکھ رہی تھی، بیٹی اور باپ کی محبت کا یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ جب خاتون جنت جانے کو ہوئی، ام المومنین نے ان کو روکا، بیٹی فاطمہ جا رہی ہو؟ کہ ہاں اما جان جا رہے ہیں۔ کہ بیٹی یہ بتاؤ، جب تم آئی تھی تمہارے بابا نے کچھ کہا تھا جس کو سن کر تم رونے لگی، پھر تم کو روتا ہوا دیکھا تو تمہارے بابا نے پھر تم سے کچھ کہا جس کو سن کر تم ہنسنے لگے، آخر کیا معاملہ ہے؟ What is the matter؟ کیا بات ہے؟ کہ ماما یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان کی بات ہے، یہ ہم دونوں کے بیچ کی بات ہے، جانے دو ماں، نہ پوچھو۔ کہ بیٹی امت کو محروم مت کرو، بابا کی امتیوں کو محروم مت کرو، بتا دو کیا بات ہے، کون سی بات نے تم کو رلایا تھا اور پھر کون سی بات نے تم کو ہنسا دیا؟ کہ اماں جب رہنے دو، کہ جانے بابا تمہیں بابا کا واسطہ بتا دو۔ جب بابا کا واسطہ دیا، خاتون جنت نے کہا اماں بات یہ ہے کہ جب میں آئی تھی میں نے پوچھا بابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ بابا نے کہا جانے بابا اب میں بہت جلد اپنے رفیق اعلیٰ سے ملنے جانے والا ہوں۔ جب میں نے سنا کہ میرے بابا دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں، دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہونے والے ہیں، تو میں بے قرار ہو گئی اور اس تصور نے مجھے نڈھال کر کے میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے میرے بابا پریشان ہو گئے۔ پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ کہ بابا آپ کے بغیر آپ کی بیٹی کیسے جی سکتی ہے؟ کیا کرے گی جی کے؟ جب آپ ہی نہیں رہیں گے تو میری زندگی کس کام کی؟ تو میرے پاپا نے مجھے ایک خوشخبری سنائی کہ بیٹا پریشان مت ہو، رو مت، میں تم کو ایک خوشخبری سناتا ہوں۔ مخبر صادق نے خبر دے دی کہ میری بیٹی فاطمہ میرے گھر والوں میں سب سے جلدی تم مجھ سے آ کر ملو گی، سب سے جلدی آ کر مجھ سے ملو گی۔ یہ میں نے جب سنا تو میں ہنسنے لگی۔ کیا سن کے ہنسنے لگی؟ کیا سن کے ہنسنے لگی؟ کہ سونے کا ہار مل جائے گا، سونے کی بنگلیاں مل جائیں گی، سونے کی چین۔ آج کل تو عورتیں یہی سن کے ہنستی، یہ اماں کے گھر جانے کو مل جائے گا، میکے جانے کو مل جائے گا تو ہنستی۔ موت کی خبر سن کے سرکار نے فرمایا سب سے جلدی تم مجھ سے آ کے ملنے والی ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ 6 مہینے کے بعد، سرکار کے پردہ فرمانے کے 6 مہینے کے بعد حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ یہ خبر سن کے ہنسنے لگے۔ آج حال یہ ہے کہ موت کی خبر تو بڑی چیز ہے، ہمارے پاس بھی آتے ہیں فون، لوگ آتے ہیں، ہماری اسلامی مائیں بہنیں آتی ہیں، حضرت کی تعبیر دے دیجیے، کچھ دم عمل بتا دی، کچھ وظیفہ بتا دی۔ کہنے کا وظیفہ؟ آپ کو نماز میں دل نہیں لگتا اس کا وظیفہ پوچھنا ہے، یا آپ کو نماز میں خشوع و خضوع کم ہوتا اس کا وظیفہ پوچھنا ہے، یا فجر میں آنکھ نہیں کھلتی آپ کی نماز کے لیے اس کا وظیفہ پوچھنا ہے، یا گھر میں خیر و برکت کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے، یا عاقبت کی فکر زیادہ ہو اس کے لیے وظیفہ پوچھنا ہے۔ آج کل تو لوگ صرف وظیفہ پوچھتے ہیں کہ یہ ایسا وظیفہ دے دیے جس سے 4 کے 8، 8 کے 16، 16 کے 32 ہو جائیں۔ ہائے دولت، ہائے دولت، حضرت تعویذ دے دیجئے، وظیفہ بتا دیجئے۔ کیوں بھائی کیا پریشانی ہے؟ کس چیز کا وظیفہ؟ اماں اور ابا خواب میں بہت دکھتے ہیں۔ ارے تو یہ تو اچھی بات ہے نا، اماں ابا خواب میں دیکھتے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے۔ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور دادی بھی دکھ رہی تھی، دادی تو
تھی کہ بیٹیا تم ہم کو بہت اچھی لگتی ہو، ہم تم کو اپنے پاس بلا لیں گے۔ حضرت تعبیر دے دیے، حضرت کے پاس، امام صاحب کے پاس مشاہیر بھی چکر لگانا شروع۔ کیوں؟ کیونکہ ہم موت سے ڈرتے ہیں، موت سے ہم ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ اس لیے کہ موت کی ہم نے تیاری نہیں کی ہے۔ امتحان سے وہی بچہ ڈرتا ہے جو ایگزام کی تیاری نہیں کرتا۔ ارے جس کی تیاری مکمل ہوتی ہے وہ تو امتحان کا انتظار کرتا ہے، امتحان کا انتظار کرتا ہے۔ خاتون جنت یہ سن کے ہنسنے لگی، اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ میرے آقا نے فرمایا۔ خاتون جنت کا جب آخری وقت آیا، آخری وقت، مولا علی شیر خدا کو بلایا، اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، میرا آخری وقت ہے، میرا آخری وقت ہے، اب میں دنیا سے رخصت ہونے والی ہوں۔ میں نے اپنے آپ غسل لے لیا ہے، غسل کر لیا ہے، آپ میرا غسل کا فکر مت کریے گا، اور میری چند وصیتیں ہیں اس کو پوری کر دیجیے گا۔ کیا وصیت ہے؟ کیا وصیت ہے؟ پہلی وصیت یہ ہے کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھائیے گا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ میرے جنازے کو کھلا مت لے جائیے گا، بلکہ ڈھانک کر جنازہ لے جائیے گا۔ اے فاطمہ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہ ایسا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ فاطمہ جس کے جسم کو کسی نامحرم نے نہیں دیکھا، میں چاہتی ہوں میرے جنازے کو بھی کوئی نامحرم نہ دیکھنے پائے۔ اللہ ہماری ماں و بہنوں کو خاتون جنت کی تطہیر کا صدقہ عطا فرما، تطہیر کا صدقہ عطا فرما دے۔ وہ خاتون جنت رات کے وقت اٹھائیے گا اور ڈھانک کر لے جائے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، تاریخ کا مطالعہ کرو۔ خاتون جنت کے وصال سے پہلے عرب میں جس کا انتقال ہوتا تھا جنازے کھلے لے جاتے تھے، چارپائی میں جنازے کو رکھ کر کفن دینے کے بعد کھلا لے کے جایا جاتا تھا۔ لیکن پہلا جنازہ خاتون جنت کا ایسا تھا جو ڈھک کر لیا جاتا ہے، جیسے آج لے جاتے ہیں، آج جیسے گہوارہ ویسی گہوارہ بنایا گیا تھا۔ دوسری میری وصیت، اے میرے شوہر نامدار، آپ نے میرے نکاح میں آنے کے بعد دوسری شادی نہیں کی، اب میرے بعد آپ دوسری شادی کر لیجیے گا، دوسری تیسری جتنی شادی کرنا ہو کر لیجیے گا، لیکن میرے بچوں کو ماریے گا نہیں، میرے حسن حسین کو ماریے گا نہیں، کیونکہ آپ ان کو ماریں گے، اگر کوئی غلطی کرے تو ان کو معاف کر دیجیے گا، تنبیہ کے طور سے ڈانٹ دیجیے گا، لیکن ماریے گا نہیں، کیونکہ آپ اگر ماریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، ان کو تکلیف ہوگی تو میرے بابا کو تکلیف ہوگی، کیونکہ جب یہ چھوٹے تھے روتے تھے کبھی تو میرے بابا اپنے حجرے سے نکل کر فوراً آ جاتے تھے اور کہتے تھے اے فاطمہ میرے بچے کو رلایا مت کرو، یہ روتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، میرے حسن حسین کو ماریے گا نہیں۔ اور یہ میری آخری وصیت یہ ہے کہ یہ پرچہ میرے کفن پہ رکھ دیجیے گا، یہ پرچہ میرے کفن پہ رکھ دیجیے گا۔ اے فاطمہ کیا ہے اس پرچے میں؟ کہ یہ میرے اور میرے بابا کے درمیان ان کے راز کی بات ہے، کہ جانے بابا تمہیں بابا کا واسطہ بتا دوں نا کیا ہے، کہ بابا کا واسطہ دیا ہے تو سن لیجئے۔ یہ وہ بات ہے کہ جب بابا نے مجھ سے کہا کہ بیٹی فاطمہ تمہارے لیے بڑے بڑے صحابہ کے رشتے آئے ہیں، ابو بکر صدیق نے بھی تمہارے لیے پیغام کیا ہے، عمر فاروق نے بھی کیا ہے، امیر اور کبیر صحابہ کے لیے پیغام تمہارے لیے ہے، لیکن انہی پیغام میں ایک پیغام مجھ کو پسند ہے اور وہ علی کا پیغام ہے، وہ علی کا پیغام ہے، علی کا پیغام قبول کر لو۔ کیا تم کو علی منظور ہے؟ علی منظور ہے، کیونکہ رب بھی یہی چاہتا ہے کہ تمہارا نکاح علی سے ہو، علی سے ہو، کیونکہ دنیا میں تو رب نے، اللہ کے رسول نے بعد میں فیصلہ فرمایا، رب نے آسمانوں میں ان کا فیصلہ پہلے ہی فرما دیا۔ مولا علی کی دلہن فاطمہ الزہرا ڈکلیئر ہو گئی، تو یا رسول اللہ، تو اے علی، میرے بابا نے جب مجھ سے بتایا کہ آپ سے میرا نکاح ہونے جا رہا ہے،
مجھے آپ تو پسند تھے، بہت پسند تھے، لیکن جو مہر متعین ہوا تھا 40 مسقال یا 80 مسقال چاندی جو مہر مقرر ہوا تھا، وہ مہر مجھے منظور نہیں تھا۔ اتنے کم مہر میں 40 مسقال چاندی، اتنے کم مہر میں میرا نکاح آپ سے، مجھے اتنا کم مہر منظور نہیں تھا۔ میں نے کہا بابا مجھے علی پسند ہے لیکن اتنا کم مہر منظور نہیں ہے، مہر کو بڑھائیے۔ جہاں بھی ہمارے اور ہمارے بابا کے درمیان بات ہو رہی تھی کہ جبریل علیہ السلام حاضر خدمت ہو گئے۔ بابا سے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ سے پوچھئے کہ فاطمہ کون سی جنت کی نعمت چاہتی ہے، دنیا کی کون سی نعمت چاہتی ہے، جو نعمت ہی کہیں گی اللہ تعالیٰ ان کے مہر میں وہ نعمت عطا فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ان کے مہر میں وہ چیز عطا فرما دے گا۔ میرے بابا نے جب یہ خوشخبری مجھ کو سنائی تو میرے شوہر سنیے میں نے کیا کہا، میں نے کہا کہ بابا اپنے رب سے میرا شکریہ ادا کر دیجئے، کہیے رب تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میرے اتنی خیال کیا، میری مہر میں تو ہم جنت کی نعمتیں دینے کو تیار ہے، اگر کچھ دینا چاہتا ہے تو میں جو مانگوں گی میرا رب دے گا۔ توجہ، سبحان اللہ، میں جو مانگوں گی میرا رب دے گا۔ رب سے پوچھئے، اے بابا اپنے رب سے پوچھئے کہ جو میں مانگوں گی کیا وہ میرا رب مجھ کو دے گا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر خوشخبری سنائی کہ بے شک آپ اپنی بیٹی فاطمہ سے کہہ دیجیے یا رسول اللہ کہ جو وہ مانگیں گی ان کا رب وہی عطا فرما دے گا، وہ عطا فرما دے گا۔ تو میں نے فوراً کہا بابا میں اپنے مہر میں، توجہ، بابا میں اپنے مہر میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے نانا کے گناہگار امتیوں کی بخشش ہو جائے، یہ میں اپنے مہر میں چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، جب میں نے یہ کہا رب نے میری یہ التجا کو قبول کر لیا، میں نے اسی وقت اس کو تحریر کر لیا اور اسی لیے اپنے ساتھ سفر میں لے کے جا رہی ہوں کہ رب کو اس کا وعدہ یاد دلا دوں۔ مولا علی نے کہا فاطمہ تم نے ایسا مہر کیوں مانگا، اپنے اور کچھ مانگ لیتی؟ کہ اس لیے میں نے مانگا کہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ اپنے بابا سے محبت ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ میرے بابا کو اپنے گناہگار امتیوں سے سب سے زیادہ محبت ہے، راتوں رات کھڑے رہتے ہیں، پوری رات رب حبلی امتی رب حبلی امتی کی صدائیں لگاتے رہتے ہیں، اے اللہ میرے گناہگار امتی کو بخش دے، یہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ مجھے اپنے بابا کی خوشی منظور تھی، اس لیے میں نے یہ مہر مانگا۔ مولا علی کی یہ شان ہے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ایک جنگ میں، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، خیبر ایک قلعہ تھا، زبردست مضبوط قلعہ یہودیوں کا، ایسا مضبوط قلعہ کہ مسلمان کئی روز سے محاصرہ کیے ہوئے تھے، مسلسل محاصرہ کیے ہوئے تھے، لیکن کہیں سے بھی اس قلعے کی دیوار یا دروازے کو توڑ نہیں پا رہے تھے۔ قلعے کے اندر وہ لوگ آرام سے مزے میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل صبح اسلامی جھنڈا، اسلامی علم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تبارک تعالیٰ خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا۔ یہ ہے میرے آقا کی غیب داں ہونے کی دلیل، غیب کی خبریں اللہ کے حکم سے بیان فرما رہے ہیں۔ میں اس کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ خیبر کے قلعے کو فتح فرما دے گا۔ صبح ہوئی، سارے صحابہ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آ گئے، لبیک یا رسول اللہ، سعدیک یا رسول اللہ، سب اپنی گردنیں اٹھا رہے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول ہم کو دیکھ لیں، ہماری طرف نگاہ کرم اٹھ جائے، ہم کو یہ جھنڈا مل جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی ہے، عمر فاروق بھی ہے، عثمان غنی بھی ہے، خالد بن ولید بھی ہے، طلحہ بھی ہے، زبیر بھی ہے، بڑے بڑے بہادر صحابہ کرام ہیں۔ سرکار دو عالم کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سرکار کی نگاہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہے، کسی کو تلاش رہی ہے۔ سرکار نے پوچھا اے علی، اے علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علی شیر خدا کی آنکھوں میں بھرم ہے، ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے، آشوب چشم ہے، تکلیف کی وجہ سے وہ آنکھ کھول نہیں پا رہے، آنکھ کھول نہیں پا رہے۔
ٹرک بلا کے لاؤ، بلا کے لاؤ۔ صحابہ بھاگتے ہوئے گئے، علی چلو سرکار بلا رہے ہیں۔ جیسی یہ سنا مولا علی بھی بھاگنے لگے، دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، علی حاضر ہے، حکم میرے آقا، علی اور قریب آؤ، علی اور قریب آئے، علی تھوڑا اور قریب آؤ، اور قریب آئے۔ علی کیا حال ہے یا رسول اللہ؟ آنکھیں بہت سوجی ہوئی ہیں، آشوب چشم ہے، لال آنکھیں ہو گئی، آنکھ کھولتے نہیں بن رہا ہے، بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا مبارک تھوک نکالا، مولا علی کے آنکھوں میں لگا دیا، مولا علی کے آنکھوں میں لگا دیا اور پوچھا علی اب کیا حال ہے؟ علی کیا حال ہے؟ علی فرماتے آقا درد دور ہو گیا، روشنی پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ ابھی میرے آقا کی برابری کا دعویٰ کرنے والوں، میرے آقا کے لعاب دہن کی برابری نہیں کر سکتے۔ اگر برابری کا بڑا شوق ہے تو گھر جانا اور بیغم کے آنکھ میں ذرا خاک تھو لگا دینا، پھر دیکھنا کیسی اجتماع کی چکاریں ہوتی ہیں، لیٹنا تھوک لگا۔ ابے تیرا تھوک تو ایسا ہے کہ جس میں کوئی تھوکنے کو تیار نہ ہو۔ ہمارا آپ کا تھوک ایسا ہے کہ اس میں کوئی تھوکنے کو تیار نہیں۔ اب میرے آقا کا لعاب دہن، میرے آقا کا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی میں لگ جائے، ابو بکر صدیق کی ایڑی میں لگ جائے تو سانپ کا زہر دور ہو جائے، مولا علی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ صحیح ہو جائے، کھاری کنویں میں ڈل جائے تو پانی میٹھا ہو جائے، آٹے میں ڈال دیا جائے تو برکت ہو جائے، چند لوگوں کا آٹا سینکڑوں لوگ کھا لیں، کھانے میں برکت ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اگر لعاب دہن مصطفیٰ کی بات کروں گا تو وقت نہ جانے کتنا گزر جائے گا۔ مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، جاؤ اور جا کر خیبر کے قلعے کو فتح کرو۔ حیدر کرار پہنچے اور اس طریقے سے جنگ لڑی کہ خیبر کے دروازے، قلعے کے بڑے سے دروازے کو ایک ہاتھ سے پکڑ کر اکھاڑ کر پھینک دیا، اکھاڑ کر اللہ کے شیر نر نے پھینک دیا۔ بعد میں اس دروازے کو درجنوں لوگ مل کے اٹھانا چاہ رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے، ہلا نہیں پا رہے تھے۔ علی شیر خدا نے اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ ہے علی شیر خدا، یہ ہے علی شیر خدا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جب مدینے تشریف لائے، سرکار دو عالم نے انصار اور مہاجر کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ اے انصار، اے مہاجر آ جاؤ، تم کھڑے ہو، تم کھڑے ہو، جاؤ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو۔ اے ابو بکر تم کھڑے ہو، اے انصار تم کھڑے ہو، جاؤ تم دونوں بھائی بھائی۔ ایک مہاجر یعنی جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو، اور ایک مدینے کے مسلمان کو، دونوں کو آپس میں بھائی بنا دیا۔ بھائی بن گیا تو کیسے بھائی بنے؟ اللہ تاریخ اٹھا کر دیکھو میرے دوستو۔ جو مدینے کے انصار تھے انہوں نے کہا اے میرے بھائی آؤ چلو چلتے ہیں، دیکھو یہ میری 4 بکریاں ہیں، آج سے 2 تمہاری 2 ہماری، 2 گھوڑے ہیں، ایک تمہارا ایک ہمارا، 12 اونٹ ہیں، 6 تمہارے 6 ہمارے، یہ گھر کے 4 کمرے ہیں، آج سے 2 تمہارے 2 ہمارے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ انصار نے مہاجر بھائی سے یہ تک پیشکش کر دی کہ بھائی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، کہو تو ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، جب عدت پوری ہو جائے تو تم مجھ سے نکاح کر لینا۔ یہ تو انصار کا ایثار اور جذبہ تھا۔ مہاجر نے کیا کیا؟ مہاجرین نے کیا کیا؟ ہم جیسا نکھٹو ہوتا تو کہتا رک جا کر ناپ لے، انچی ٹیپ سے ناپ لے کون سا بڑا ہے، یہ بڑا والا روم ہم کو دے دو، یہ اس میں اٹیچ لیٹرن باتھ روم یہ ہم کو دے دو، وہ والا تم لے لو، چھوٹا والا تم لے لو، یہ گھوڑا اچھا ہے، یہ ہم کو دے دو، یہ دبلا والا تم لے لو، ہیں کرتے نا۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بھائی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے تم جیسا بھائی ہم کو عطا فرمایا، بھائی تمہارے گھوڑے جانور تم کو مبارک، تمہارا گھر تمہاری جائیداد تم کو مبارک، تمہارا بزنس تمہاری کھیتی تم کو مبارک، ہم تو بس اس بات پر خوش ہے کہ اللہ نے تم جیسا بھائی ہم کو عطا فرما دیا ہے، ہم محنت کرنا جانتے ہیں،
ہم کو صرف بازار کا راستہ بتا دو، ہم اپنا رزق کما لیں گے۔ یہ تاریخ ہے، یہ تاریخ ہے۔ سب ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، سب اپنے بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کے لے کے چل دیے، ایک بچ گئے، ایک بچ گئے۔ اب وہ کون؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ علی شیر خدا، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچ گئے۔ آنکھوں میں آنسو، چہرہ میں مزمحل آنکھوں میں آنسو۔ اللہ کے رسول نے دیکھا، ماں بالا یا علی، علی کیا ہو گیا؟ What is the matter علی؟ What is this؟ یہ کیا ہے؟ کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ، آپ نے سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، ایک مہاجر کو ایک انصار کا بھائی بنایا، لیکن آپ نے کسی کو مجھے میرا بھائی نہیں بنایا۔ میں بھی تو مدینے ہجرت کر کے آیا ہوں، میں بھی تو مکی سے ہجرت کر کے آیا ہوں مدینے، آپ نے میرا بھائی کسی کو نہیں بنایا، آپ نے سب کا بھائی بنا دیا، میرا بھائی نہیں بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، آقا مسکرا دیے، کائنات کھلکھلا اٹھی۔ آقا نے ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمارا ذیکا انت عزیز فی الدنیا والآخرہ، اے علی کیا اس بات سے تم راضی نہیں ہو کہ دنیا میں بھی تو میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی تو میرے بھائی ہو؟ دنیا میں بھی تو میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، لیکن میں تم سے پورے دعوے کے ساتھ، پورے چیلنج کے ساتھ ہی کہتا ہوں کہ کوئی ایک روایت بتا دو کہ جس میں مولا علی شیر خدا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بھائی کہا، اپنا بھائی کہا، تو کیا آقا خود فرما رہے ہیں، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، کہ دنیا میں تو میرے بھائی ہو، آخرت میں تو میرے بھائی ہو۔ علی جس کو بھائی بولا اس نے کبھی بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا یہ کہا، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، کبھی یا رسول اللہ کہا، کبھی یا نبی اللہ کہا، کبھی یا حبیب اللہ کہا، کبھی رحمت للعالمین کہا، کبھی شفیع المذنبین کہا، کبھی راحت العاشقین کہا، کبھی مراد المساکین کہا۔ اور یہ نادان 14ویں صدی کے ملا، ایسا ملا نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو میرے آقا کو بڑا بھائی کہے، لعنت ہے ایسے ملا پر، ایسے لوگوں پر جو میرے آقا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ سن لو، میرا گستاخان رسول سے کوئی واسطہ نہیں، میں اپنے آقا کا دیوانہ ہوں، میں آقا کی عظمت کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر کہ ہم سے ہو سکے گا نبی پہ جاؤ جلال دیں گے، نبی کی عظمت کبھی نہیں کم ہونے دیں گے، عظمت رسول پر ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہی سنت صحابہ ہے، یہی سنت اولیاء ہے، یہی سنت مومنین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سرکار دو عالم کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں سرکار دو عالم کی محبت و جاودی فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جانے رہے حق پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے، انگلیوں کی کرامت پیدا کو سلام،
پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع برز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ کے رتبے بڑے ہیں ہم گناہوں میں گڑے ہیں بھیگ کی خاطر لڑے ہیں مانگنے والے کھڑے ہیں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا قاسم رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ الہ العالمین مالک مولا تیرے اس عاجز گناہگار خطاکار بندے نے جو تیرا اور تیرے پیار کا ذکر کیا ہے، مالک مولا میرے بیان کرنے میں جو کچھ بھی غلطی ہو، کوتاہی ہو، بے ادبی ہو، اپنے کرم سے اپنے حبیب کے صدقے میں اس کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جتنا ہم بیان کرتے ہیں، جتنا سنتے ہیں، اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سرکار دو عالم سے سچی محبت کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو سرکار کا مدینہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں اتباع رسول ہم سب کے لیے آسان فرما۔ یا اللہ سرکار کی سنتوں سے ہم محبت کریں، اپنے چہروں میں سرکار کی سنت کو سجا لیں۔ یا اللہ جہاں جائیں لوگ ہم سے ہماری آئیڈینٹی نہ پوچھیں، بلکہ ہمارا چہرہ بتا دے کہ ہم کوئی اور نہیں، رسول کے غلام ہیں، رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں۔ یہ العالمین ہمیں جو بیمار ہو اس کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما دے، جو مقبوض ہو کو قرض سے نجات عطا فرما، سب کو سنت و شریعت کا پابند بنا، سب کے گھروں میں خیر و برکت کا نزول فرما، سرکار کی میلاد کے صدقے میں ہماری الجھنوں پریشانیوں مصیبتوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ گھر گھر میں رحمت نازل فرما، ہم کو سرکار کے میلاد کا صدقہ عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ